جب سے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو ہی دیکھا کام کرتے ہوئے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ تھک بھی جاتی ہیں، اور واقعی یہ نہیں تھکتی ہیں۔ اب تو میرے بچے ہو گئے ہیں اور یہ ان کے بھی کام بڑی خوشی سے اور بڑی انرجیٹک ہو کے یہ کرتی ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتی رہتی ہوں کہ امی آپ کے اندر کون سی ایک ایسی انرجی ہے جو آپ کو تھکنے نہیں دیتی؟ ہم نے کبھی آپ کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا، ہم نے اب آپ کو کبھی کوئی مووی دیکھتے ہوئے، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ نماز قرآن روزہ یہ سب کچھ کرتی ہیں، کام بھی کرتی رہتی ہیں اس حالت میں۔ تو وہ مجھے ہمیشہ سے یہ کہتی ہوتی تھی کہ مائیں نہیں تھکتی ہوتی۔ ہاں اگر وہ ماں ہے تو، اور ساری عورتیں بھی مائیں نہیں ہوتی، وہ یہ بھی بات کرتی ہیں۔ تو جب میں خود اس ایکسپیرینس سے گزری، میرے اپنے بچے ہوئے ماشاءاللہ سے، تو میں نے دیکھا کہ واقعی مائیں جو ہیں ان کی سب سے بڑی انرجی اور طاقت جو ہے وہ ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی رہتی ہیں، اپنا آپ مارتی ہیں، اپنی من پسند چیزیں چھوڑتی ہیں۔ نہیں تو کس عورت کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی باہر جائے، وہ بھی باہر کی دنیا دیکھے، لوگوں سے ملے، دوستوں سے ملے۔ لیکن میرے خیال سے اصل مائیں وہی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہیں۔ قربانی کس چیز کی دینی پڑتی ہے؟ قربانی آپ کو اپنی پسند کی دینی پڑتی ہے، تبھی جا کر آپ کی اولاد جو ہے وہ کسی مقام پر پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہیں باہر چلی جاؤں شاپنگ پر اور میں اپنے بچوں کو کہوں کہ یہ گھر کی جو چابی ہے وہ یہاں پڑی ہوگی اور تم نے آ کے کھانا گرم کر لینا ہے، اور روٹیاں میں بنا کے چلی جاؤں گی، ورنہ باہر سے لے آنا تم، اور تم نے خود ہی جو ہے نا یہ گرم کر کے کھا کے قاری صاحب سے پڑھ کے ٹیوشن کا پڑھ کے میں رات کو آؤں گی۔ ایسے بچے ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ بچوں کو ساری زندگی ماؤں کی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ جیسے مجھے بھی اگر کبھی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوا تو میں نے کہیں بھی تھی دنیا میں نے ہمیشہ اپنی امی کو کال کیا اور انہوں نے مجھے آگے سے اچھی نصیحت ہی کی۔ تو یہ میرے خیال سے ایک ماں کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے، اس کو سلیقہ سکھاتی ہے، خاص طور پر بیٹیوں کو، کیونکہ انہوں نے آگے گھر میں جانا ہوتا ہے۔ تو میں اپنی امی کو دیکھ دیکھ کر بڑی ہوئی، اور جب میں باہر کی دنیا میں گئی اور میں نے اپنی امی سے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اتنی سادہ کر لی، ماشاءاللہ بڑی حسین عورت رہی ہیں اور ڈریسنگ کا آپ کو بہت شوق تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھیں کہ گھر بنانے کے لیے عورت کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی ایسا ہے۔ مرد میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ بچے پالے گا یا وہ بچوں کی پرورش کرے گا۔ آپ نے کبھی کسی جانور کو، میل جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچے پال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اس کو کاٹ رہا ہے یا اس کے پیچھے جا رہا ہے، یا جو بھی، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ عورت ہی کرتی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ہی بنائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کرتی ہے، اور پھر اس کے اندر اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی بھی ڈالی ہے کہ وہ ہر چیز کو برداشت بھی کرتی ہے، اس کو سہتی ہے، تب کہیں جا کے گھر بنتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھی، اور میں تھوڑا سا اس چیز پہ اختلاف بھی کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ عورت کو اگر مرد کی سپورٹ نہ ہو تو وہ گھر نہ ہی اندر سے بنتا ہے نہ ہی باہر سے بنتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ ہر وقت ساری چیزیں عورتوں پر ڈال دیتے ہیں نا کہ یہ عورتیں ہی جو ہیں وہ بچے بھی پالیں، گھر بھی دیکھیں، ہم جی باہر جا کے کمائی ہی کر سکتے ہیں، ہم باہر سے جی سودا ہی لا کے دے سکتے ہیں، یہ بھی کچھ مرد کرتے ہیں، سارے مرد ذمہ داری بھی نہیں نبھاتے۔ تو ٹھیک ہے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے تو جو قرآن میں لکھا ہے، جو میں نے پڑھا، کہ سکون جو ہے وہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے گھر میں۔ آپ کے گھر میں سارا دن سکون رہا، جو یہ آپ کے فادر جی آ گئے ہیں یا آپ کے ابو آ گئے ہیں تو گھر میں نا ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی کہ اب تو ذرا سی اگر ہم بات کریں گے تو شور شرابہ شروع ہو جائے گا، گھر کی چیزیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، صحیح بات کو بھی غلط طریقے سے لیا جائے گا، اور گھر کے اندر ہی شور شرابہ ہوتا ہے، باہر تو بہت زیادہ اخلاق دکھایا جاتا ہے۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز یا ڈبل فیسز آپ کہہ رہے ہیں جو ہم لوگوں کی سوسائٹی میں آ گئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو ختم کرنے کی، اور ہر چیز عورت نہیں نبھا سکتی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت تو ڈالی ہے کہ وہ برداشت کرے گی، بوجھ اٹھائے گی، سارا کچھ کرے گی، لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ آپ کہہ رہے ہیں انرجی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اندر باہر کے سارے کام کرے۔ اور بس عورتوں کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر کو کس طریقے سے چلانا ہے، اور ساتھ ساتھ اسے اپنے مرد کے ساتھ بھی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی، یا ان لاز ہیں یا جو بھی فیملی ان کے ساتھ رہ رہی ہے ان کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عورت کا ساتھ دے، تبھی جا کر یہ پوری فیملی ایک اچھی ویل گرومڈ فیملی بن سکتی ہے۔ دس از ناٹ ون مین شو نہیں ہے یہ کہ ایک عورت ہی سارا کچھ کرے گی۔ وہ میرے خیال سے جوں اس کی ایج بڑھتی ہے، آپ نے بہت ساری عورتیں دیکھی ہوں گی کہ وہ ہوتی چھوٹی عمر کی ہے لیکن ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کے اندر نا وہ بڑھاپے والی ایک لک آ جاتی ہے۔ جھریاں پڑنا ہی بڑھاپا نہیں ہوتا، انسان کا ہر چیز پر تھک جانا بھی بڑھاپا ہی ہے۔ تو میں تو اپنی امی کو سلوٹ پیش کرتی ہوں
میں تو ان کو جیسے میں نے پچھلے شارٹ میں کہا کہ یہ سونے کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ میری ماں سمیت ساری ماؤں کو زندگی اور صحت دے اور انہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔